سوال یہ پوچھا گیا کہ جنازہ قبرستان لے جاتے وقت لوگ بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں، یعنی ذکر بالجہر، بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح قبر میں اتارتے وقت بھی کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اور کلمہ شہادت پڑھنے کا تقاضا کیا جاتا ہے، مطالبہ کیا جاتا ہے۔ تو کیا میت کو، جنازہ پڑھنے کے بعد جب قبرستان لے جائیں تو یہ کلمہ طیبہ اونچی آواز میں پڑھنا چاہیے، اور قبر میں اتارتے وقت کلمہ شہادت کا ورد کرنا چاہیے؟ تو اس بارے میں رہنمائی فرمائیں، وضاحت فرمائیں۔ یاد رکھیں، میت کو کندھا دینا، جنازے کو کندھا دینا، یہ سنت ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی رسول حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے جنازے کو کندھا دیا۔ اس لیے یہ جنازے کو کندھا دینا سنت ہے، اس پر ثواب ہے۔ تو کوئی بھی شخص جو جنازہ پڑھنے کے لیے جائے، اس کو چارپائی، میت کے جنازے کو کندھا دینے کی جو ہے وہ سہولت یا یہ حالت مل جائے تو وہ یہ ثواب حاصل کرنے میں کوتاہی نہ کرے۔ اب جنازے کو اٹھاتے وقت، جنازہ گاہ یا قبرستان لے جاتے وقت لوگ بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں۔ اب صحیح مسئلہ تو یہ ہے کہ سکوت اختیار کیا جائے، اور قبر، احوال قبر، موت، احوال موت میں غور و فکر کیا جائے، یعنی بالکل سکوت ہو، گفتگو نہ ہو، کسی قسم کی اٹکلیاں نہ ہوں، اور کسی قسم کی واہیات نہ ہوں، بالکل سکوت ہو۔ ہر شخص جنازے کو اٹھاتے وقت اس حال میں ہو کہ وہ قبر، احوال قبر، موت، احوال موت کو مد نظر رکھے، اسی میں غور و فکر کرے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جنازے کے اس موقع پر لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ قبر، احوال قبر، موت، احوال موت پر غور و فکر نہیں کرتے، گفتگو میں مصروف ہو جاتے ہیں، حال وال پوچھتے ہیں، اور پھر حال وال پوچھنے کے بعد بات لمبی ہو جاتی ہے، سنجیدہ پن ہوتا نہیں، تو پھر مختلف قسم کی باتوں کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی کاروبار کی بات کر رہا ہے، کوئی سیاست پہ بات کر رہا ہے، اور کوئی اپنے گھریلو معاملات پر کسی سے رائے لے رہا ہے، کسی کو رائے دے رہا ہے۔ تو اس طرح بہت سی غلط باتیں دیکھنے کو، سننے کو ملیں، اور یہ طرز عمل غیر سنجیدہ ہے۔ یہاں تک کہ دیکھنے کو ملا کہ لوگ جنازے میں آتے ہیں اور اٹکلیاں کر رہے ہوتے ہیں، غیر سنجیدگی میں، واہیات میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور غیبت، طعن، جھوٹ، الزام جیسی باتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو جنازے میں ہنستے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا، میں تجھ سے کبھی کلام نہیں کروں گا۔ بزرگوں کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ کسی کو غیر سنجیدہ حالت میں بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، کرنا تو بڑے دور کی بات ہے، کسی کی ایسی حالت کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ لیکن اب لوگوں کا جو طرز عمل ہے
طرز زندگی ہے اور جنازے میں طرز حالت ہے وہ غیر سنجیدہ ہو چکی ہے۔ اگر جنازے کے ساتھ ذکر نہ کیا جائے تو وہ واہیات فضول قسم کی باتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے در مختار میں ہے، اور یہ مفتابہہ کتاب ہے، در مختار میں ہے کہ ان ہی غیر سنجیدہ طرز عمل کو دیکھ کر حال زمانہ فقہا نے ذکر بالجہر کی اجازت دی ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیلنج سمجھیں یا ایک تقابل سمجھیں، وہ لوگ جو جنازے کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اس جنازے میں جو لوگ شامل ہیں وہ ذکر کرتے ہیں یا پھر خاموش رہتے ہیں؟ کیونکہ جو لوگ ذکر نہیں کرتے ان کی آواز دب جاتی ہے، ذکر والوں کی آواز کے آگے وہ گفتگو نہیں کر سکتے، واہیات نہیں کر سکتے، یا تو وہ ذکر کرتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں۔ تو یہ ان کو فائدہ ہے کہ اس جنازے جس میں ذکر بالجہر ہے، لوگوں کو فضول گفتگو، فضول غیر سنجیدہ طرز عمل کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ لیکن ایک ایسے ہی جنازہ جس میں ذکر بالجہر نہ ہو تو لوگ غیر سنجیدہ طرز عمل سے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں اور مختلف قسم کی غیر سنجیدہ حرکات بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو اس لیے فقہا نے بڑی غور و فکر کے بعد لوگوں کی حالتوں اور ان کی غیر سنجیدہ طرز زندگی، طرز حالات کو دیکھتے ہوئے حال زمانہ ذکر بالجہر کی اجازت دی ہے۔ اس لیے اب جنازوں میں ذکر بالجہر کرنا یہ بالکل جائز، درست ہے، اور اسی میں ہی لوگوں کی بہتری اور اچھائی ہے۔ اب دوسرا سوال یہ پوچھا گیا کہ قبر میں اتارتے وقت لوگ یہ کہتے ہیں کلمہ شہادت یا اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ پڑھتے بھی ہیں اور اس کا مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں احادیث مبارکہ صحاح ستہ، ابو داود شریف، ابن ماجہ شریف کی احادیث میں ہے، کتاب الجنائز میں یہ احادیث موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب میت کو قبر میں اتارتے تو آپ یہ دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف کی احادیث میں ملتے ہیں۔ اس لیے جن اوقات کی جو دعائیں ہیں ان اوقات میں وہی دعائیں پڑھنا سنت ہے۔ اس لیے آپ جب بھی میت کو قبر میں اتاریں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معین کردہ پڑھی جانے والی یہ دعا، بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعائیں پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو موقع محل کے مطابق عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔